السلام علیکم ناظرین، قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت پر دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ دجال کے ظہور پر یہودی قوم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کی تقلید کرے گا، جیسا کہ بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو نئی زندگی دینا، یہاں تک کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کمزور ایمان والے اس کو خدا مان کر اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی خود کی بنائی گئی فتنہ انگیز جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ وہ در حقیقت دوزخ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس حالات وقت کو پاؤ تو بے جھجک اس کی دوزخ کا راستہ اختیار کر لو، در حقیقت تمہارے لیے جنت وہی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے تو نہیں، لیکن ایک سب سے زیادہ بڑی نشانی جو کہ دجال کے منظر عام پر آنے کی بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہماری ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی رسائی آپ تک بآسانی ہو سکے۔ یروشلم کی افزائش مدینہ انحراف کی علامت ہوگی۔ مدینہ کا انحراف الحمہ کا آغاز ہوگا اور جنگ عظیم جو کہ یہودی اور مسلم افواج کے درمیان شروع ہوگی، اس سے پہلے کہ مسلمان قسطنطنیہ کو دوسری بار فتح کریں۔ الحمہ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح کا نشان ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح دجال کے ظہور کی نشاندہی کرے گی۔ تو ناظرین گرامی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں خواتین میں اس صف میں تھی جو لوگوں کے سب سے قریب تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ اپنے ممبر پر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے تمام صحابیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تمیم الداری ایک عیسائی تھا، اس نے آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے وہ بات بتائی جو دجال کے بارے میں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اس سے متفق ہوں کہ اس نے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کیا اور سمندروں کی لہروں کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے۔ ایک ماہ بعد جا کر ان کی کشتی ایک جزیرے پر لگی۔ جب وہ اس جگہ پر اترے تو ان کی ملاقات ایک درندہ سے ہوئی جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس درندے نے بتایا کہ میں جساسا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، اس خانقاہ میں چلے جاؤ، وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اور ہم اس خانقاہ میں چلے گئے۔ ہم نے وہاں ایک سب سے بڑا آدمی دیکھا، جہاں اب تک کا سب سے بڑا آدمی دیکھا، جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی بیڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہم سے 3 سوال کیے کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ پھل دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلد ہی یہ پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ پوچھا، ہم نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے فصلیں اگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آباد ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ عرب اس سے لڑتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے اس سے کہا کہ وہ اپنے آس پاس کے عربوں پر غالب آ گیا تھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی تھی۔ اگر ایسا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ اب میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے ظہور کی اجازت دی جائے گی۔ میں باہر نکل کر ملک کا سفر کروں گا اور کسی بھی بستی کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن مکہ اور طیبہ مدینہ کے علاوہ 40 راتیں رہوں گا، وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مجھے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی جو ہر راستے پر روکے گا، اور ہر راستے میں فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کے رسول نے ممبر پر اپنی لاٹھی ماری اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ کہا۔
میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمیم الداری کے قصے سے متفق ہوں جو میں تم سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور مکہ اور مدینے کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن وہ بحر شام، بحر روم یعنی سمندر بحر عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے۔ اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو مدینہ کے مشرق میں مشہور عرب کا سمندر، اس میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ لکشدیپ کا جزیرہ جو کہ انڈیا، اور سائکوٹرا جزیرہ جو کہ یمن، المسیرا کا جزیرہ جو کہ عمان میں ہے، اور استولا جو کہ پاکستان میں ہے۔ حدیث میں صاف واضح یمن میں تو نہیں، تو جزیرہ المسیرا اور سائکوٹرا میں تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا تو باقی 2 جزیرے بچے، لکشدیپ اور استولا۔ لیکن جساسہ نے کہا تھا کہ وہ آدمی آپ کا انتظار خانقاہ یعنی مندر میں کر رہا ہے، تو انڈیا کے اس جزیرے پر کوئی بھی مندر کے آثار نہیں پائے گئے، تو باقی بچا استولا جزیرہ۔ اگر ایک پاکستان میں ہے، اگر ہم مدینہ اور استولا جزیرے پر ایک برابر لائن لیں تو یہ سیدھی جاتی ہے، یعنی کہ دجال پاکستان کے جزیرے استولا آئی لینڈ پر تھا، لیکن وہاں پر مندر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جی ہاں، وہاں 2000 سال پرانے مندر کے آثار ملے ہیں، حالانکہ یہ واقعہ 1450 سال پرانا ہے۔ ناظرین گرامی، باقی اللہ بے شک بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا اور آپ کا سفر یہی تک تھا، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے۔